راولپنڈی میں میاں بیوی نے گھر میں کام کرنے والی 8 سالہ زہرہ شاہ کو صرف اس لیے قتل کر دیا کیونکہ غلطی سے اس سے پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا پالتو طوطا اڑ گیا۔ ارے میں یہ استفسار کرتا ہوں کہ ایک طوطا ہی تو تھا، اس بچی کی جان سے زیادہ قیمتی تو نہ تھا۔ ایک پرندے کے چشمے فلک میں گم ہو جانے پر کسی انسان کا قتل کسی شیطان کا کام تو ہو سکتا ہے، کسی اشرف المخلوق کا نہیں۔ اطلاع تو یہ بھی موصول ہو رہی ہے کہ اس بچی کو صرف تشدد کر کے قتل ہی نہیں کیا گیا بلکہ قبل اس کے اسے جنسی شیطانیت کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ صرف 8 سال عمر تھی زہرہ شاہ کی۔ سوچتا ہوں کہ جب اس نے خداوند کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی آپ بیتی سنائی ہوگی تو پروردگار کا عرش تو ہل گیا ہوگا۔ اس موقع پر اگر آسمان سے پتھر برسیں اور موت کی آندھی چلے تو تعجب مت کرنا۔ اس ظلم پر اگر دھرتی خون اگلے اور سمندر سرخ پڑ جائیں تو حیران مت ہونا۔ جس ملک میں، جس دھرتی میں لوگ اپنے نیچے کام کر کے رزق حلال کمانے والے مزدوروں کو یوں روند دیتے ہیں، وہاں کے مکینوں کی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ جہاں معصوم کلیوں کو یوں کھلنے سے پہلے ہی روند دیا جائے، وہاں اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ آئے روز ایسے ہی روح کو تار تار کر دینے والے واقعات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 10 سالہ خدیجہ یاد ہے کہ جسے باندھ کر منہ میں کپڑا دے کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور بعد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ لاہور کی 16 سالہ عظمیٰ یاد ہے کہ جس کے سر میں برتن مار مار کر اسے قتل کر دیا گیا تھا اور اس کی لاش کو ایک گندے نالے کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ پشاور کی 8 سالہ نور یاد ہے کہ جس کا گلا دبا کر اسے مار دیا گیا تھا اور لاش پانی کی ٹنکی سے برآمد ہوئی تھی۔ اسلام آباد کی 10 سالہ فرشتہ یاد ہے کہ جس کی لاش شہزاد ٹاؤن کے جنگلات سے ملی تھی اور جسے ابدی نیند سلانے سے قبل تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ شیخو پورہ کی لائبہ یاد ہے کہ جسے مقامی بااثر شخص نے گھر میں گھس کر نوچ لیا تھا۔ ابھی حال ہی میں گزرنے والی وہ بلوچستان کی بیٹی یاد ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے انصاف مانگتی، روتی اور کامتی ہوئی مر گئی اور جس کی موت کو بڑی مہارت سے خودکشی کا نام دے دیا گیا۔ نہ جانے کتنی ہی معصوم کلیاں ایسی ہیں جو ہوس پرستوں کی ہوس کا شکار ہو کر بے دردی کے ساتھ قتل کر دی گئی ہیں، اور اب اس فہرست میں اضافہ کرتی یہ 8 سالہ زہرہ شاہ۔ گڑیوں سے کھیلنے کی عمر تھی اس گڑیا کی جسے اس خونخوار بد کردار بھیڑیے نے نوچ لیا، شکم سیر ہو کر نگل لیا، نوچ کر ہوس بھی پوری کر لی اور خون پی کر پیاس بھی بجھا لی۔ ارے غریب کی بیٹی تھی نا، انصاف ملے یا نہ ملے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی آئے گا اور غریب شہر کی بولی لگا دے گا اور غریب شہر کا منہ بند کر دے گا۔ خدایا تیری دھرتی پر انسانی جان کی قیمت تو جانور سے بھی سستی ہے۔ میرا سوال ہے ان ماں باپ سے جو صرف چند ٹکوں کے عوض اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو دوسروں کے گھروں میں کام کے لیے بھیج دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ان کا پیٹ بھر سکیں۔ ارے اگر پرورش نہیں کر سکتے تو اس دنیا میں لاتے کیوں ہو؟ کیا اس لیے جنم دیتے ہو کہ کسی جاگیردار یا وڈیرے کے ڈیرے میں کام کر کے تمہارا پیٹ بھر سکیں، پھر چاہے اس کے لیے انہیں اپنی عزت اور جان دونوں سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے؟ کاش کہ کوئی تو ہو جو ان ماں باپ کا گریبان پکڑے جو اپنے بچوں کو صرف اس لیے جنم دیتے ہیں کہ تاکہ وہ دولت مندوں اور عیاشوں کے ڈیروں پر کام کر کے ان کی عیاشیاں پوری کر سکیں، ان کی ضروریات پوری کر سکیں۔ کاش کہ انصاف کی دیوی کی آنکھوں پہ بندھی کالی پٹی کوئی تو اتارے اور اسے ان معصوم بچیوں کا چہرہ دکھائے کہ جنہیں جاگیرداروں اور وڈیروں کی سکون اور سرور کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ وہ اینکر آج بھی ٹی وی پر لوگوں کو انسانیت کا سبق پڑھاتی ہے جو کہتی تھی کہ 40,000 دے جاؤ اور اپنی بچی لے جاؤ۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خداوندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر۔ ہمارے ملک میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کر، لگتی نہیں آہ کیوں مظلوم کی صدحیف، میت پڑی ہے امت مرحوم کی صدحیف، صفدر ہے موت بچی کی انسانیت کی موت،
طوطے کے بدلے جان لی معصوم کی صد حیف۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کی وساطت سے میں اس ملک کے بااثر افراد جناب صدر پاکستان وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف اور عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک سے چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں، بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور قتل کا از خود نوٹس لیا جائے اور ان عیاشوں اور وڈیروں کو موت کی دہلیز پر پہنچایا جائے جو اپنی دولت اور طاقت کے زوم میں غریبوں کا استحصال کرتے ہیں اور پھر پیسے دے کر منہ بند کروا دیتے ہیں اور پھر وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان معصوم بچوں پر ترس کھاؤ، ان کی ذمہ داری اٹھاؤ، انہیں کسی فرعون کی دہلیز پر اسی کے رحم و کرم پر مت بیچ چھوڑو، وگرنہ کل بروز حشر ان کا ہاتھ تمہارے گریبان پر ہوگا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس دنیا میں پیسے کے زور پر سب خریدا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ انصاف خریدا جا سکتا ہے، مگر وہاں خدائے واحد کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ جہاں تمہارے پیسے، تمہاری طاقت اور تمہارے ظلم کا بھرپور حساب لیا جائے گا۔ معزز ناظرین گرامی، اس پیغام کو جتنا ہو سکے پھیلاتے چلے جاؤ، اس آواز کو جتنا ہو سکے بلند کرتے چلے جاؤ، آواز اٹھاؤ قبل اس کے کہ یہ آگ غریبوں کا گھر جلساتی ہوئی تم تک پہنچ جائے۔ اپنا کردار ادا کرو، باہر نکلو، اپنے معصوم ننھے بچوں کا خیال کرو، انہیں شفقت دو، انہیں اہمیت دو، ان کی پرورش کرو، انہیں سایہ عاطفت دو۔ مجھے اجازت دو، سبسکرائب کرو اور گھنٹی بجاؤ۔ اللہ حافظ۔